حکومت پنجاب نے کسانوں کی تقدیر بدل دینے والے 110 ارب روپے کے کسان پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پیکج کے تحت خاص کر گندم کے کاشتکاروں کو اور دیگر کاشتکاروں کو کیا کچھ ملے گا، ان کو کیا نقد ملے گا اور کیا دیگر سہولیات ملیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا زرعی پیکج ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی حکومت نے اعلان نہیں کیا جس کا۔ آئیے اس کی تفصیلات جاننے کے لیے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر شاہ جی، نظام بہتری کی طرف لگتا چل پڑا ہے، حکومت نے ایک بڑے امدادی کسان پیکج کا اعلان کیا ہے، اس کی تفصیلات میں ذرا آپ جائیے گا پلیز۔ جیسا بالکل، میں پیچھے ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں گندم کے جو حوالے سے کہ جو کیونکہ گندم کا مسئلہ اس قدر سنگین ہے اور شدید ہے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے، کیونکہ بنیادی غذا یہ ہے نا کہ آپ اگر یورپ، امریکہ، ویسٹ افریقہ چلے جائیں تو وہ چاہے کیک کھائیں چاہے ڈبل روٹی کھائیں، بیسک تو گندم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گندم جو ہے اس حوالے سے پاکستان کے اندر 2 فصلیں میں، جس طرح پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ گندم ہے اور اس کے بعد چاول ہے، ٹھیک ہے، بالکل کاٹن بھی ہے، بالکل ہے، لیکن گندم کی ظاہر ہے کہ ایک اپنی امپورٹنس ہے، اور اس حوالے سے جو گندم کا کاشتکار ہے اگر اس کو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو سر اگر وہ گندم کاشت کرنے سے نیکسٹ ٹائم اس کی جگہ کوئی اور فصل کاشت کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے جو ہے وہ کافی سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ جو ہم نے گزشتہ صرف 2-4 جملوں کی اجازت کہ جو ہم نے گزشتہ پروگرام کیے تھے نا چاہے صاحب گندم کے اوپر، اس حوالے سے کچھ ظاہر ہے کہ کاشتکاروں نے کہا کہ جی بڑا اچھا بھی ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یار اس کے اوپر تو مقصد یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کچھ نے کہا جی نہیں ہے۔ بالکل چوہے صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جن کی زمین اپنی ہے نا کاشتکاروں کی، چوہے صاحب وہ تو ٹھیک ہے، ان کو سیٹسفائی ہے، ان کو یہ مل رہا ہے، زیادہ نہیں چلو کم پروفٹ مل رہا ہے، لیکن جو ٹھیکے کے اوپر ہے نا ان کی حالت زیادہ خراب ہے۔ ظاہر ہے ان کو اضافی اخراجات جو ہے لاکھ روپے تو تقریباً ٹھیکہ پڑ جاتا ہے۔ تو ابھی جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ 15 ارب کا جو پیکج ہے پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے وہ 25 ارب کے اوپر لے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پنجاب گورنمنٹ کی کاوش ہے کہ چلیں۔ تو شاہ جی اوورآل پیکج کی مالیت ذرا میں بالکل جناب میں بالکل بتاؤں گا۔ اوورآل جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 125 ارب کے اوپر چلا گیا ہے پیکج جو ہے، کیونکہ 25 ارب یہ ہے اور 15 ارب پہلے تھا تو اسے بڑھا کے 25 ارب کیا گیا، اور 100 ارب روپے کی جو بینک آف پنجاب کی ہے نا کریڈٹ لائن، وہ گندم کے کاشتکاروں کے لیے جو ہے نا وہ الگ سے ہے امدادی پیکج کے علاوہ۔ جی یہ 25 ارب کے علاوہ جو ہے نا وہ الگ سے ہے، یعنی آسان قرضے کی سہولت جو ہے، قرضے کی سہولت کے اوپر جو ہے نا وہ چلے گئے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اسے احساس ہے کہ کاشتکاروں کے ساتھ مقصد اگر گندم نہیں خریدیں گے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ کوشش ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی کہ جس حد تک زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ممکن ہے وہ کاشتکاروں کو جو ہے وہ ریلیف ملے اس کے حوالے سے۔ اچھا ایک تو یہ 125 ارب کا میں نے جس طرح کہا کہ 25 ارب ڈائریکٹ ان کو امدادی پیکج ہے، اور 100 ارب روپے جو ہے وہ بینک آف پنجاب سے جو کریڈٹ لائن ہے وہ جو ہے آسان قرضے کے شرائط کے اوپر جو قرضہ ہے وہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فلور ملز کو جو ہے نا پیداوار کا 25% کم از کم 25% جو ہے نا وہ خریداری کا پابند بنایا گیا، پابند بنایا گیا۔ تو یہ ایک چلیں یہ بھی بہتر ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی گندم لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر لینے والا کوئی نہ ہو تو ریٹ اور گر جائے گا۔ اس سے کم از کم 25% جو گندم ہے وہ فلور ملز اگر خریدیں گی تو وہ کچھ ریٹ میں مارکیٹ کے اندر جو۔ اچھا شاہ جی وہ جو دوسرے صوبوں پر پابندی تھی نقل و حرکت کی وہ بھی پچھلے ہٹا دی تھی نا، اور اس کے جب اثرات ملیں گے تو گندم کی خریداری کا جو بیلنس ہے وہ میرا خیال قائم ہو جائے گا۔ سر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہوگا، اس لیے کہ دیکھیں پچھلے سال تو یہ سارا ان میں سے کوئی بھی جسے کہتے ہیں نہ کوئی امدادی پیکج تھا نہ اور تھی، تو اس کے باوجود جو گندم کا کاشتکار ہے وہ چلے مشکلات ہی صحیح لیکن اس نے کچھ نہ کچھ سروائیو کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ اصل پرابلم آ رہی ہے جو ٹھیکے پہ ہے، ٹھیک ہے، باقی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان کی اشک جوئی ہو جاتی ہے کم ریٹ کے اوپر بھی، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے بات یہ آ جاتی ہے نا کہ صرف گھر کا خرچہ نہیں چلانا ہوتا، نہیں چلانا ہوتا، باقی خوشی بھی ہے، سارا کچھ ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، اور پھر بجلی کے بل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے چلانا اور ایک تھوڑا سا ذرا سہل ہو کے چلانا، بڑا فرق اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں دوبارہ آ جاتا ہوں۔ اچھا پھر اس کے بعد جو کاشتکار گندم کا زیادہ فی ایکڑ پیداوار لے گا اس کے لیے مفت ٹریکٹر کی اسکیم بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے نکالی ہے،
کہ اور یہاں میں آپ کو یعنی انعامی طور پر انعامی طور کے اوپر جیسے، اور یہاں میں آپ کو اپنی جو میموری ہے ریکال کروں کہ یہ ابھی تو 2025 چل رہا ہے، جو صاحب 2011 کے اندر ایک سونی دھرتی ایگرو بیس ٹی وی تھا، تو وہاں پروگرام کر رہے تھے بالکل یہ گندم کی کاشت کے اوپر، مقصد آل اوور دی پاکستان جو تھے نا کیے تھے ہم نے، آپ سمجھیں کہ پشاور سے لے کے حیدرآباد عمر کوٹ تک، تو وہاں پہ منڈی بہاؤدین کا آئی تھنک اگر میری یادداشت غلط نہیں ہے تو سر اس وقت 100 من پیداوار نہیں تھی، بڑی بات ہے 2011 کے اندر 100 من، تو آج تو ظاہر ہے کہ اگر ایوریج 40 اور اس وقت تقریباً 27.5 من ایوریج پیداوار تھی پاکستان کی، ٹھیک ہے، تو اب اگر جو زیادہ ایک مقصد ہے تو مفت ٹریکٹر جو ہے، ٹریکٹر بھی آج کل مقصد لاکھوں میں کون سے کم، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک کسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار لے۔ اچھا شاہ جی، انہوں نے ٹریکٹر پر سبسڈی بھی تو دی ہے نا، گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیا کہ وہ کچھ تو مفت ٹریکٹر دیے گئے ہیں اور سبسڈائز۔ اچھا میں آ رہا ہوں، میں جناب خادم آپ کا، میں چل رہا ہوں جلدی جلدی آپ اچھا میں بالکل آ رہا ہوں۔ اچھا اس کے علاوہ یہ تو ٹریکٹر کے ہو گئے نا، اس کے علاوہ بھی جو ہے جو مقصد کاشتکار ہیں گندم کے، ان کو 10.5 کروڑ روپے انعامات اس سے، اچھا ٹریکٹرز کے علاوہ، ٹریکٹرز کے علاوہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اور پھر 5,000 روپے فی ایکڑ علیحدہ ملیں گے جو گندم کے کاشتکاروں کے لیے، 5,000 فی ایکڑ ہر کاشتکار کو علیحدہ سے سبسڈی ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ میں خاص طور پہ جو ہمارے جو گندم کے کاشتکار بھائی ہیں نا، میں انہیں بتا رہا ہوں اب۔ اچھا یہاں پہ جو صاحب ایک اور چیز آئی ہے کہ جو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ جی اتنا مشکل کون کسان کارڈ، اب ظاہر ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میرے کاشتکار بھائیوں کہ شناختی کارڈ بنانا بھی تو مشکل ہے نا، لیکن ہم بناتے ہیں، اور پاسپورٹ بنانا بھی مشکل ہے، باہر جانا ہوتا ہے بناتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ آپ گھر بیٹھے تو آپ کو شاید ہی کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گی۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت کے نے 55 ارب روپے کے جو ہے نا وہ جاری کیے ہیں، جس سے مقصد کسانوں کو جو زرعی مداخل ہے نا، وہ جس میں ادویات ہیں، بیج ہے، کھاد ہے، یہ اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ بھی مقصد بینک سے، ہاں جی یہ کسان کارڈ کے تھرو، جو کسان کارڈ کے تھرو بالکل سر ملیں گے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ جو کہہ رہے تھے نا جی یہ ٹریکٹر انعام میں ملیں گے، تو سر 9,500 ٹریکٹر پر 10 ارب روپے کی سبسڈی جی، جبکہ 1000 ٹریکٹر بالکل مفت، یہ اس اسکیم سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1000 ٹریکٹر جو ہیں وہ بالکل مفت دیے جائیں گے جن کی مالیت 2.5 ارب روپے ہے، ٹھیک ہے، 1000 ٹریکٹر تقریباً آپ سمجھ لیں، تو جبکہ 9,500 ٹریکٹر جو ہے نا ان کے اوپر 10 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے، سبسڈی وہ دی جائے گی، وہ کاشتکاروں کو جو ہے دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے علاوہ میں جو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پہ سمجھیں گے کہ جی بلے بلے یہ سب کچھ جو سب میری نظر کے اندر یہ سارا کچھ ایک طرف، لیکن جو ایک اور چیز کر رہی ہے نا پنجاب گورنمنٹ، وہ یہ ہے کہ جو جدید خطوط پر تربیت دے رہی ہے ایگریکلچر کی، کاشتکاری کی، میرے حساب سے وہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے، اس لیے کہ آج سے اگر 50 سال پہلے فرض کریں، آج سے 50-60 سال پہلے آپ ان کو 10,000 روپے جتنی مرضی امداد دیتے لیکن اس کے بدلے ایک صرف سکھا دیتے نا ٹریکٹر سے حال کی بجائے ٹریکٹر، بالکل کیسے، ہاں جی۔ تو سر میں چونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ تقریباً 13-14 سال پہلے میں ایک ایگرو بیس ٹی وی کے اندر ایز اے اینکر کر چکا ہوں، تو اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ چوہی صاحب یہ جو جدید ذرائع کاشتکاری ہیں نا سر، اگر یہ ہمارے کاشتکار کو سمجھ آ جائیں اور وہ ان کو اپنا لے جی، تو سر وہ کوئی علیحدہ زمینیں تو نہیں ہے نا جو بالکل، ہاں جی، جہاں 100 ایکڑ پیداوار ہو رہی ہے، اور ہمارے بالکل برابر انڈیا آپ دیکھیں پر ایکڑ جو پیداوار ہے وہ ہمارے سے کہیں زیادہ ہے، ہاں جی، تو ایک جدید خطوط پر تربیت ہے نا کاشتکار۔ اچھا شاہ جی یہاں پہ ایک اور بات ہم ایڈ کرتے جائیں کہ جیسے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے یہ تربیت کا پروگرام شروع کیا ہے، اسی طرح وفاقی حکومت کچھ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے چائنا بھیجنے کا وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا ہے۔ فارمنگ جو ہے جدید، جو ٹنل فارمنگ ہے یا جدید زراعت ہے، اس کو یہاں پہ اڈاپٹ کیا جا سکے۔ اچھا میں آپ کو ٹنل فارمنگ کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک چیز بتائیں، بہت سارے پھل تو اب یہ ہے کہ 12 مہینے کے ہو گئے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور وہ جو ٹنل فارمنگ کرتے ہیں نا بے موسمی جسے پھل کہتے ہیں سر، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کما رہے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں بالکل۔ چائنا کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، چائنا کے اندر بھی تربیت کا کیا ہے، اس لیے کہ چائنا کی ظاہر آبادی آپ دنیا کی سب سے بڑا ملک ہے، تو اس کو جو ہے وہ مقصد جس طرح صنعتی ترقی تو کر ہی رہا ہے چائنا، لیکن اس کو اپنی جو عوام ہے اس کی غذائی ضروریات کی پورا کرنے کے لیے بالکل، ہاں جی، وہ خود پر انحصار کر رہے ہیں، اتنا کچھ یہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے پھر تو یہ ضروری ہے کہ گندم کی قیمت کم رہے اور اسی طرح
اس کے مقابلے میں آٹا، روٹی اور گندم کی ہر چیز جو ہے اس کی قیمتیں کم کرانا پھر حکومتی ذمہ داری مزید بن جائے گی کہ اس سے بھی ریٹ نیچے آئیں اس وقت. اچھا آپ نے بہت اہم بات کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے روٹی کی قیمت کم کرائی، نان کی. تو جو بات یہ آ جاتی ہے کہ ادھر ایک طرف کاشتکار ٹھیک ہے، کاشتکار کے جتنے ان کے اپنی ریزرویشن ہے، تحفظات ہیں، لیکن دوسری طرف اگر گندم سستی ہے تو سر پھر روٹی بھی تو سستی ملتی ہے. ہاں بالکل، ٹھیک ہے. اس کے دیگر جو گندم سے جس میں بھی ڈل رہی ہے وہ کا بیکری اب یہ صرف روٹی نان جو ہے نا وہ سستا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، اب اس کی جتنی بھی بائی پروڈکٹس ہیں نا، بائی پروڈکٹس ہیں آپ کے سمجھے بسکٹ سے لے کے ڈبل روٹی تک ہے، ہر چیز سر وہ بھی سستی ہونی چاہیے اور یہ کرنی چاہیے. اور اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پنجاب کو جو ہے توجہ دینی چاہیے کہ صرف روٹی نان کی طرف نہ جا کے یہ سستی کر دی ہے، بلکہ اگر گندم سستی ہوئی ہے، آٹا سستا ہوا ہے، میدا سستا ہوا ہے، تو پھر اس کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو پرائز ہے وہ کٹ لگنا چاہیے اور وہ بھی سستی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ سے جانا کہ کس طرح حکومت نے ایک بڑا پیکج گندم کے کاشتکاروں اور دیگر کاشتکاروں کے لیے دیا ہے، جس سے زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا بھرپور موقع ملے گا. اور اس کے ساتھ ہی گندم نے حکومت پنجاب نے کپاس کی اگیتی کاشت کرنے والے کاشتکاروں کے لیے بھی ایک بڑے پیکج کے اعلان کا عندیہ دیا ہے. اب اس پیکج کی تفصیلات بھی جیسے ہی گورنمنٹ فائنل کرے گی آپ کے گوش گزار کریں گے. امید ہے کہ آپ کی امیدیں زندہ رہیں گی تاکہ خوشحال پاکستان کی جانب بڑھا جا سکے. ہم آپ کی رائے اور تجزیے کے منتظر رہیں گے. اللہ نگہبان.